لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کی زندگی کی بقا و ارتقاء کے لیے کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، جس طرح سے ہمارے جسمانی پہلو کی نشو و نما کے لیے ہماری ضرورتوں کی تکمیل کا انتظام کیا ہے، اسی طرح سے پروردگار نے ہماری روحانی بقا و ارتقاء کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نعمتیں عطا کی ہیں. یقیناً دنیاوی زندگی کے لیے جو نعمتیں اللہ نے عطا کی وہ بھی بہت اہم ہیں، لیکن وہ نعمتیں جو اللہ نے آخرت کو سنوارنے کے لیے ہمیں دیا ہے، آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کی قدر و قیمت دنیاوی نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے. جتنا ہم کوشش کرتے ہیں دنیاوی نعمتوں کے حصول کے لیے، کیونکہ نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں لیکن حاصل تو ہمیں ہی کرنا ہے، ہاتھ بڑھا کر کے ان نعمتوں کو اپنے قریب لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جتنی ہم کوششیں دنیاوی نعمتوں کے لیے کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کوشش ہمیں آخرت سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کے لیے کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی محدود زندگی ہے، آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے. وہ نعمتیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں آخرت کے لیے عطا کی ہیں، وہ نعمت توحید ہے، وہ نعمت نبوت ہے، وہ نعمت امامت ہے. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہے اور ہمارے عمل سے بھی ہے. ان نعمتوں پر ہمیں عقیدہ بھی رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے کو ڈھالنا بھی ہے. اپنی عملی زندگی میں ہمیں اسے بروئے کار بھی لانا. دنیا کی نعمتوں میں اگر آپ کا عقیدہ نہ بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پانی پی لیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، چاہے عقیدہ پانی پر ہو یا پانی پر عقیدہ نہ ہو. کھانا کھا لیں گے تو پیٹ بھر جائے گا، انرجی آ جائے گی، قوت مل جائے گی، چاہے اس غذا پر ہمیں عقیدہ ہو یا عقیدہ نہ ہو. لیکن اخروی نعمتوں کے لیے عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. عقیدہ ہو یا عمل، دونوں کے لیے علم کی ضرورت ہے. نہ علم کے بغیر عقیدہ ممکن ہے اور نہ علم کے بغیر عمل ممکن ہے. البتہ کل عرض کیا تھا کہ علم
دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گہرا علم ہے، عمیق علم ہے، تحقیقی علم ہے، اور ایک جن لوگوں نے تحقیق کیا ہے ان کی تحقیق کے ماحصل اور ان کے نتیجے سے استفادہ کرنا بھی علم ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک علم ہونا ضروری ہے، چاہے ہم خود فقیہ بن جائیں اور یا فقہاء کے فتاویٰ پر عمل کریں، انہیں جانیں۔ تو بہرحال علم چاہے تحقیقی ہو چاہے علم تقلیدی ہو، دونوں طرح کے علوم میں سے کسی نہ کسی ایک علم کا حاصل کرنا یقیناً ضروری ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت، سب نہیں کہوں گا لیکن ہماری اکثریت دنیا کی نعمتوں سے تعلق رکھنے والے علوم کے سلسلے میں تو کسی حد تک سنجیدہ ہے، کافی حد تک اس میں کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن وہ نعمتیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، توحید و نبوت و امامت کیا ہے، دلائل کیا ہیں، ان کا پیغام کیا ہے، توحید کی قسمیں کتنی ہیں، شرک کیا ہے، کیسے پہچانا جا سکے کہ ہمارا یہ عمل توحید پر مبنی ہے یا خدا نخواستہ شرک کی آمیزش تو نہیں ہو گئی ہے اس کے اندر۔ یہ جب تک علم نہ ہوگا تب تک جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس علم کی طرف توجہ بہت کم ہے، نہ خود کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی، اور اگر کوئی سکھانا بھی چاہتا ہے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ آج کی بیماری نہیں، ہمیشہ رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھے تو یہی نظر آتا ہے، سکھانے والا مفت میں سکھا رہا تھا، تکلیفیں برداشت کر کے سکھا رہا تھا، صاف صاف کہتا تھا لا اسألکم علیہ من اجر، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی فیس نہیں چاہیے۔ سنانے والے کو پتھر مارتے تھے، سنانے والوں پر غلاظتیں پھینکتے تھے، سنانے والے کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، اور پھر بھی دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہے ہیں سنانے سے، ہم پتھر مارتے ہیں، دوسرے دن پھر چلے آتے ہیں، ہم کانٹے بچھاتے ہیں، کانٹے ہٹا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، غلاظتیں ان کے اوپر ڈالتے ہیں، غلاظتوں کو صاف ستھرا کر کے پھر چلے آتے ہیں۔ کان میں روئی ڈالنا شروع کر دیا، کان میں خود بھی روئی ڈال لیتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے، ان کی باتیں مت سننا۔ آج بھی وہی عالم ہے۔ اگر کوئی پیغام توحید سنانا چاہتا ہے کہ خداوند متعال نے تمہیں کیا پیغام دیا ہے، آخرت کی زندگی تمہاری کیسے سنور سکتی ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والحسان وایتاء ذی القربى وینہاکم عن الفحشاء والمنکر والبغی، آخرت کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمہیں حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کی جو ہے مدد کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے بقدر امکان، جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کی زندگی سنور جائے، اگر چاہتے ہو کہ آخرت کی زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزرے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دیرینہ خواہش یعنی جنت میں جانا تو سب کی خواہش ہے، دیرینہ خواہش پوری ہو جائے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ زندگی میں جتنے دن تم دنیا میں رہتے ہو تمہارے ہر عمل عدل کی بنیاد پر ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، اور اپنے اعزاء و اقارب کی مدد کرو۔ وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تمہیں بدکاری سے روکتا ہے، اللہ تمہیں فحشا سے روکتا ہے، اللہ تمہیں ظلم کرنے سے روکتا ہے۔ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کہا جاتا ہے کہ خدا کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کسی کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند ہے؟ یقیناً تمہیں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے۔ جس طرح سے تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو، اسی طرح سے تمہیں غیبت کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی جتنی نفرت تمہیں مرے ہوئے بھائی کے گوشت سے ہوتی ہے، گوشت کھانے سے ہوتی ہے، اتنی ہی نفرت تمہیں غیبت سے ہونی چاہیے، چاہے غیبت کرنا ہو چاہے غیبت
سننا ہو جب ان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، وہاں کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، تو راستہ یہ ہے کہ اللہ انفقوا مما جعلکم فیہ مستخلفین، اللہ نے جس مال میں تمہیں اپنا جانشین بنایا، یعنی مال اللہ کا ہے، اختیار میں تمہارے آ گیا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے اسے ہماری طرف سے خرچ کرو، اسے انفاق کرو راہ خدا میں۔ اگر چاہتے ہو وہاں کی زندگی کو سنوارنا تو سنو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار کا حتمی حکم ہے، کاہے کے لیے؟ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ دھوکے میں مت رہو کہ یوں ہی زندگی سنور جائے گی، یوں ہی تو دنیا کی زندگی بھی نہیں سنورتی ہے جو چند دنوں کی ہے، تو وہاں کی زندگی کیسے سنور جائے گی؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ حکم اور اطاعت صرف اللہ کی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک بجا لاؤ۔ اگر خدا ہمیں یہ حکم دیتا ہے اس بات کا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہاں کی زندگی اگر سنوارنا چاہتے ہو تمہارے لیے وہاں کی زندگی سنوارنے کے لیے تم پر روزہ رکھنا واجب قرار دیا گیا، اس کے بغیر تم وہاں سرخرو نہیں ہو سکتے ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ پیغام دیتا ہے اگر استطاعت ہو گئی ہے تو تم پر حج واجب ہے، حج بجا لائے بغیر وہاں کے لیے سرخرو ہونے کی امید بھی مت رکھنا۔ یہ سارے احکام خدا کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا سماج برائیوں سے، کرپشن سے محفوظ رہے اور تم دنیا سے اس حال میں اٹھو کہ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی کرپشن لکھا نہ ہو، کوئی بدعنوانی لکھی نہ ہو، تو اس کا بہترین راستہ ہے کہ نمازوں کو پڑھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مگر یہ پیغام سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، ایک کان سے اگر سن بھی لیا تو دوسرے کان سے اسے اڑا دیا، نہ اس کے بارے میں سوچنے کو تیار ہیں، نہ اس کے بارے میں غور کرنے کو تیار ہیں، جبکہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو افراد قیامت کے دن جہنم میں بھیجے جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کا ریزن کیا تھا، جہنم میں جانے کا سبب کیا تھا؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا، خود کہتے ہیں جب جہنم میں جانے کے بعد البتہ عقل آئی ہے، اب سمجھ رہے ہیں، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا من اصحاب السعیر، اگر ہم نے پیغام حق سنانے والوں کی بات سن لیا ہوتا، لو كنا نسمع، اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا جو کچھ وہ کہتے تھے فقط سننا، بارے میں غور کرتے، ٹھکرانے سے پہلے، انکار کرنے سے پہلے غور تو کر لیا ہوتا۔ ٹھیک ہے اگر آپ نے غور کیا، غور کرنے کے بعد آپ کو ان کی بات صحیح نہیں لگ رہی ہے تو اختیار ہے آپ کو، آپ ٹھکرا دیں، مگر انکار کرنے سے پہلے، رد کرنے سے پہلے اچھی طرح گہرائی سے اسے غور تو کر لیں کہ اگر تمہیں پیغام عدل دیا جا رہا ہے، نیکیوں کا پیغام دیا جا رہا ہے، برائیوں سے دور رہنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، غربا کی مدد کا پیغام دیا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ آیا اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے؟ کیا واقعاً یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ ممکن ہے مولوی صاحب اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، مجلس چلانے کے لیے کوئی بات کہہ دے رہے، تو سوال تو کر سکتے ہو نا، ان سے پوچھ سکتے ہو، غور تو کرو کہ آپ نے جو کہا ہے واقعی یہ قرآن ہی کی آیت ہے، واقعی یہ اللہ ہی کا پیغام ہے، واقعی یہ رسول خدا کی حدیث ہے، واقعی یہ امام نے فرمایا ہے، یہ آپ کی اپنی ایجاد ہے۔ لو كنا نسمع و نعقل، اگر ہم ان کی باتوں کو سن لیتے اور ان کی باتوں پر غور کر لیتے، ما كنا من اصحاب السعیر، تو پھر آج ہمارا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا۔ کیوں جہنم میں آ گئے؟ سننے کو تیار نہیں تھے۔ کیوں جہنم میں آ گئے؟ اس لیے کہ غور کرنے کو تیار نہ تھے۔ جنت کا شوق تو ہے، شوق بہشت ہے، شوق جنت ہے، مگر جنت تک لے جانے والے راستے کو سمجھنے کا بھی، چلنا تو بات کی بات ہے،
پہلا مرحلہ تو یہی ہے نا کہ اس راستے کو جان تو جائیں. کچھ چیزیں ہم نے موہوم طریقے سے اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے کہ بس یہ چیز ہمیں جنت میں لے کر کے چلی جائے گی. جس کی جنت ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تو نہیں نہ طے کر سکتے ہیں کہ جنت میں کیسے جائیں گے. یا اللہ ہمارا محکوم تو نہیں نہ ہے کہ ہم نے اللہ کو آرڈر دے دیا اللہ ہمیں جنت میں لے جا. اللہ کہتے بسم اللہ آئیے حضور آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ مجھے جہنم میں نہیں جانا. ارے ہاں بالکل بالکل آپ کو جہنم میں بھلا کون لے جائے گا؟ آپ کی ہستی. جس کی جنت ہے اس سے پوچھنا تو پڑے گا نا بھائی. ہم آپ کے بھی گھر میں آتے ہیں جبکہ آپ کا گھر پورا آپ کا گھر نہیں ہے. آپ کا گھر بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے نا. بظاہر آپ کے پاس موجود ہے لیکن جو بظاہر آپ کے پاس موجود ہے اس میں بھی آنے کے لیے آپ ہی سے اجازت دینی پڑتی ہے. آپ کی پرمیشن کے بغیر اگر گھس گئے تو ڈاکو کہلائیں گے, جیل میں اٹھا کر کے بند کر دیے جائیں گے. کیا کہہ رہا ہے؟ شوق جنت تو ہے. جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی سننے کو تیار نہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقبلوا الی بست خصال اتقبل لکم بالجنہ. تمہیں جنت میں جانے کا شوق ہے نا, ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. ہم تمہیں جنت کی گارنٹی کہ تم گھر فری میں نہیں, مفت میں نہیں, صرف چاہنے سے جنت نہیں ملنے والی ہے. چاہنے سے اگر جنت ملتی تو کون نہیں چاہتا ہے جنت میں جانا؟ شمر بھی چلا جائے گا, چاہت تو اس کو بھی ہے نا. عمر سعد بھی جائے گا, چاہت تو اس کو بھی ہے. ہرملہ بھی جائے گا, چاہت تو اسے بھی ہے. اگر صرف چاہت کی بنیاد پر کوئی چیز ملنے لگے تو ظاہر سے بات ہے جس میں چاہت, اور جنت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی چاہت سب کو ہے. دنیا کے بہت سارے کھانے ہیں, بعض کو کھانے پسند آتے ہیں, بعض کو کھانے پسند نہیں آتے ہیں. کسی کو چاہت ہے, کسی کو چاہت نہیں ہے. لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے جس کی چاہت تو ہر انسان کو ہے. تمہیں جنت کی چاہت ہے, ضمانت ہم دیتے ہیں, ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے, مگر کچھ کرنا پڑے گا تمہیں. یوں ہی نہیں جا سکتے. کیسے, کیا کرنا پڑے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پیغمبر اکرم اپنی طرف سے تو نہیں کہتے. اب ہمارے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں کہ مولانا اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے بارے میں امکان ہے, گنجائش ہے. ہم صرف اپنی مجلس کو چلانے کے لیے, بات کو آگے بڑھانے کے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہاں پر پہرا لگا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی پیغمبر فرماتے ہیں وہ رب کے اشارے پر فرماتے ہیں. جب تک اس کا فرمان نہ ہو, جب تک اس کا حکم نہ ہو. حضور فرماتے میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں. میں کون؟ میں جو پیغام رسا ہوں. ما محمد الا رسول. محمد کیا ہے؟ ایک ہی کام ان کا ہے, اللہ کا پیغام پہنچانا. میں پیغام پہنچا رہا ہوں. کیا ہے اللہ کا پیغام؟ یعنی جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت لے رہا ہوں, یعنی اللہ ضمانت لے رہا ہے. جب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کی یہ شرطیں ہیں, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں جانے کی یہ شرطیں. تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنہ. 6 چیزوں کی ضمانت تم ہمیں دے دو, جنت میں لے جانے کی ضمانت میں تمہیں دوں گا. گارنٹی دے رہے ہیں پیغمبر, یقیناً گارنٹیڈ تم جنت میں جاؤ گے, لیکن 6 چیزوں پر عمل کر کے ہی جا سکتے. اس کے بغیر جانے کی سوچنا بھی نہیں. اس کے بغیر اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک آرزو خام ہے, بے بنیاد تمنا ہے, جس کی کوئی اساس نہیں ہے. دن بھر سونے والا اسٹوڈنٹ تمنا یہ کرے کہ ہم تو ٹاپ کریں گے کہ کلاس میں, تو کیا کرے گا؟ احمقوں کو جنت میں رہتا ہے نا یہ. اگر آپ کو ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے, محنت کرنا ہے. صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ چیزیں؟ حضور فرماتے ہیں اذا حدثتم فلا تکذبوا. اذا حدثتم, عجیب ہے, یہ 6 چیزیں وہ ہیں جو عام طور سے ہم لوگوں کی زندگی سے بہت دور ہیں. اذا حدثتم, ہم لوگ وہ جو اپنے ہی کو جنتی سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ تو کسی کو, جنت کی تو ہماری ہے اور کس کی جنت ہے. اذا حدثتم فلا تکذبوا,
جنت میں اگر جانا چاہتے ہو پہلی شرط یہ ہے کہ جب بولو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ البتہ اگر سچ نہیں بول سکتی ہو تو چپ رہو، سچ بولنا حکم نہیں ہے، بولو تو سچ بولو، ورنہ یہ زبان بند رکھو، کیونکہ جس نے یہ زبان دی ہے، زبان ہماری اپنی تو نہیں نہ ہے، ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں، یہ کسی کی عطا ہے جس نے عاریتاً ہمیں یہ چیز دی ہے، خاص مقصد کے لیے دیا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو وہی یوز کرنا، جب بولنا تو سچ بولنا، ورنہ بولو مت، چپ چاپ رہو، خاموش ہو، زبان بند رکھو اپنی۔ اگر تم سے سچ نہیں بولا جا سکتا ہے تو اللہ کی اس امانت پہ خیانت مت کرو۔ اذا حدثتم فلا تکذبوا، جب بولو تو سچ بولو۔ صداقت ہمارے یہاں مذہب تشیع میں، دین اسلام میں جو راستگوئی اور صداقت کی اہمیت شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے، یعنی اگر راستگوئی اور صداقت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی اور ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تم جھوٹے ہو، میں نہیں کہتا، میں بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہوں نا۔ قرآن کہتا ہے تم جھوٹے ہو۔ قرآن کی آیت سنیے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انما سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، آیت تطہیر کی برکت سے، آیت ولایت کی برکت سے ہم سب لوگ انما کا، انما بس یہی ہے اور کچھ نہیں، یہی ہے اور کچھ نہیں، حصر ہے، منحصر کر دیا۔ انما یفتر الکذب، صرف اور صرف وہی جھوٹ بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ انما یفتر الکذب، صرف اور صرف وہی جھوٹ بولتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم لاکھ کہا کریں کہ ہم علی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کہا کریں کہ ہم پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سید الشہداء پر ایمان رکھتے ہیں، ہم صدیقہ طاہرہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم امام زمانہ پر ایمان رکھتے ہیں، میں مجھے بتائیے رسول خدا اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ صدیقہ طاہرہ اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ امیر المومنین اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہیں امام حسین پر ایمان ہوتا تو جھوٹ نہ بولتے، اگر صدیقہ طاہرہ پہ تمہیں ایمان ہوگا تو تم جھوٹ نہ بولو گے، اگر رسول خدا پہ تمہیں ایمان ہوگا تو جھوٹ نہ بولو گے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، صرف اور صرف وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے، اولئک هم الکاذبون، اور یہی ہیں جھوٹے۔ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، اور اسی کی تائید میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے کہ لا یجد العبد حقیقت الایمان حتی یدع الکذب جدا وحزلا، بندہ اس وقت تک حقیقت ایمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دعوی ایمان الگ سی چیز ہے، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لا یجد العبد حقیقت الایمان، حقیقت ایمان تک بندہ پہنچ نہیں سکتا، حتی یدع الکذب جدا وحزلا، یہاں تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے، نہ مذاق میں جھوٹ بولے نہ سنجیدگی سے۔ ایک جواز ہم لوگوں نے مذاق کے لیے جواز بنا لیا، وہ جھوٹ بولنے کے لیے جواز بنا لیا ہے مذاق کرنا۔ اب کسی صاحب نے جھوٹ بول دیا جب وہ ناراض ہے، بھائی ہم نے مذاق میں کہا تھا، کس نے آپ کو اجازت دی ہے مذاق میں جھوٹ بولنے کی؟ تو یہ پرمیشن کہاں سے مل گئی؟ سنجیدگی سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو مذاق سے کیا بول سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جھوٹ کو چھوڑ دینا ہے، نہ سنجیدگی سے جھوٹ بولے اور نہ مذاق میں جھوٹ بولے۔ جب تک انسان اس سے جھوٹ سے دستبردار نہیں ہو جائے گا تب تک وہ حقیقت ایمان تک
رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے اذا حدثتم فلا تکذبوا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو پہلی شرط یہ ہے کہ جب بولو تو سچ بولو، وَإِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں جن سے ہماری زندگی بہت دور ہے۔ اِذَا وَعَدْتُمْ فَلَا تُخْلِفُوا، جب کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ ہمارا وعدہ خلافی کوئی تھوڑی بڑا گناہ تھوڑی، شراب اور پینا گناہ ہے، زنا کرنا الحمدللہ وہ سب تو نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، قتل کرنا گناہ ہے، نہ کسی کو قتل کیا آج تک، نہ شراب پیا الحمدللہ آج تک، ہم تو یہی دو چار گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں نا، اس کے بعد تو اپنے کو پکا جنتی۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا، اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرو، اگر کسی سے کوئی عہد کر لیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے تو آپ وعدہ خلافی عہد شکنی کا ارتکاب نہیں کر۔ اگر جنت میں نہیں جانا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آزاد ہیں، کوئی جبر تھوڑی ہے، اسلام میں بھی فریڈم ہے، آزادی ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، اس راستے پہ جائیں چاہے اس راستے پہ جائیں، آپ چاہے لکھنؤ والے راستے پہ جائیں چاہے امرتسر والے راستے، آپ کو آزادی ہے، لیکن آپ چاہیں کہ امرتسر کے راستے پہ جا کے لکھنؤ پہنچ جائیں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ہے۔ آپ امرتسر کے راستے پہ جائیں گے تو امرتسر ہی پہنچیں گے، لکھنؤ کے راستے پہ جائیں گے تو آپ لکھنؤ پہنچیں گے۔ فریڈم ہے، آزادی ہے، حریت ہے، جو آپ کو لا اکراہ فی الدین، زبردستی کوئی آپ کو، اللہ نے آپ کی زبان تو کھول دی ہے نا، اللہ چاہتا تو آپ کی زبان پہ تالے لگا سکتا، قدرت تو ہے نا اسے۔ جس دن وعدہ خلافی کی تھی اس دن اللہ ہمیں گونگا بنا دیتا، نہیں اس نے آزادی دے دی، خوب باتیں کرتے رہو، وعدہ خلافی کرتے رہو، انجام یاد رکھنا، ہوشیار رہو کس راستے پہ جا رہے ہو، جس راستے پہ جا رہے ہو اس انجام کے لیے اپنے کو تیار۔ اذا وعدتم فلا تخلفوا، جب کبھی وعدہ خلاف، یہ وعدہ پورا کرنا بھی شرائط ایمان میں سے ہے، یہ بھی شرائط ایمان میں سے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ہی ہیں، وہاں جہاں پہ اللہ جنت میں جانے اور آخرت کی زندگی جن کی کامیاب ہوگی ان کا تذکرہ کر رہا ہے، کون ہوں گے کامیاب، کن کی آخرت سمری ہوئی ہوگی، کون وہاں سرخرو ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ کامیاب کون ہے؟ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہے اپنی آخرت کو سنوارنے میں جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ مومن کی صفات بیان، مومن کون ہے؟ صفات مومن، شرائط ایمان، اس کے بغیر اپنے کو مومن سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، تو میں بھی شامل اسی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہیں جو بیہودہ عبث لغو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بیہودہ باتوں سے اپنے کو دور رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ اور خمس دونوں شامل ہو جاتے ہیں، ایک الگ فقہی بحث ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان کی ایک شرط عفت و پاک دامنی ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، یعنی اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، وہ ہر ایک سے جنسی رابطہ برقرار نہیں کرتے، جنسی رابطہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ نے اجازت دی ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے ہٹ کر کے جنسی رابطہ قائم کرتے وہی سرکش ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہیں
اگر کسی نے امانت دیا تو اس کا دھیان رکھتے ہیں، کسی سے عہد و پیمان کر لیا اس کا خیال کرتے ہیں، نہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، نہ عہد شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کا گناہ کرتے ہیں۔ شرط ایمان قرار دے دیا گیا۔ اور یہ ایمان، یہ جو عہد شکنی کی بات ہے، وعدہ وفائی کی بات ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر مسلمان سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ خلافی نہ کرو، کافر سے کیا ہے تو کوئی بات۔ ہمارے ذہنوں میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے یہاں آتی ہیں کہ مسلمان سے کیا ہے اور ہندو تو کافر ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کسی سے بھی وعدہ کیا ہو، مسلمان سے، ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے، حتیٰ دشمن سے بھی اگر وعدہ کیا ہے، دشمن جو ہے آپ کا، صہیونیوں سے، اسرائیل سے بھی اگر کوئی وعدہ کر لیا ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، وہ غاصب ہیں، وہ غاصب ہیں، فائٹ کریں گے وہ الگ بات ہے، بچوں کے قاتل ہیں، مقابلہ کریں گے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ثلاثۃ لیست لأحد فیہن رخصہ، تین چیزیں ایسی ہیں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اسلام میں ہے نا، بہت سارے قوانین ہیں، واجب ہے مگر چھوٹ مل جاتی ہے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اگر کمر میں تکلیف ہے، گھٹنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ جاؤ۔ روزے کی بہت اہمیت ہے، بیمار ہو گئے ہو چلو بعد میں رکھ لینا، مت رکھو۔ بہت ساری چیزیں چھوٹ ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، کیسے ہی ماں باپ ہوں۔ ارے بار دفعہ ہمارے پاس نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں میرے پاپا کے بارے میں، وہ کتنے خبیث قسم کے آدمی ہیں۔ ہوا کریں، اچھے ہوں یا برے، متقی و پرہیزگار ہوں یا گنہگار، عادل ہوں یا ظالم، مومن ہوں یا کافر، اللہ ان سے نمٹے گا، تمہیں حساب لینے کا ان سے حق نہیں ہے۔ تمہارے تو باپ ہیں تو تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی ہے۔ بر الوالدین مسلمین کانا او مشرکین، یہ ماں باپ چاہے مسلمان ہوں چاہے مشرک ہوں، ماں باپ ہونا کافی ہے۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِمُسْلِمٍ كَانَتْ أَوْ مُشْرِكٍ، اگر کسی نے امانت رکھوائی ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، وہ امانت چاہے مسلمان کی ہو چاہے مشرک کی ہو۔ وَإِيفَاءُ الْوَعْدِ لِمُسْلِمٍ كَانَ أَوْ مُشْرِكٍ، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں۔ وعدہ چاہے مسلمان سے کیا ہو چاہے مشرک سے وعدہ کیا ہو۔ ہم جاب کر رہے ہیں کمپنی میں، ہم نے وعدہ ایگریمنٹ ہے ہمارا، 8 گھنٹہ ہم کام کریں گے، 8 گھنٹے کے بارے کے بدلے میں ہم کو 5,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی لے گا، جو بھی بہرحال ایگریمنٹ ہو گیا، طے ہو گیا۔ اب 8 گھنٹے کا وعدہ کر کے 6 گھنٹہ کام نہیں کر سکتے۔ ارے کیا بھائی تو کافر کی کمپنی ہو، کافر کی کمپنی ہوا کرے، ارے وہ ہمیں دیتے ہی کیا ہے، کماتے اتنا ہے دیتے اتنا، تو مت کیجیے۔ کس نے کہا تھا معاہدہ کرنے کو آپ کو؟ کیوں آپ نے ایگریمنٹ کر لیا؟ آپ معاہدہ مت کیجیے، معاہدہ کرنے کے بعد نہیں یہ تو ہمارے لیے ہمارے حق میں ظلم ہو رہا۔ آپ کو کس نے کہا تھا معاہدہ کرنے کے لیے؟ معاہدہ کر لیا تو اب چاہے مسلمان سے وعدہ کیا ہو چاہے کافر سے کیا ہو، آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ اگر دشمن سے ایگریمنٹ کیا۔ مولا کائنات نے جس وقت جناب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے تو باقاعدہ طرز حکمرانی لکھ کر کے دیا تھا، کیسے حکومت کرنا ہے۔ جانے قربان جائیں امیر المومنین پر جو طرز حکمرانی علی نے آج سے 1400 سال پہلے لکھ کر کے دیا ہے، اتنی ترقیوں کے باوجود آج تک اس سے بہتر طرز حکمرانی کوئی نہ لکھ سکا۔ آج بھی لوگ حیرت زدہ ہو جاتے۔ کوفی عنان جس زمانے میں یو این او کے یہ جو ہے سیکرٹری جنرل تھے، جب ان کو یہ فرمان مولا علی کا انگلش میں ترجمہ کر کے پیش کیا گیا، حیرت زدہ رہ گئے اور انہوں نے یو این او کے دستاویز میں اس کو شامل کرا دیا۔ آئین جہاں بانی پڑھنے کی چیز ہے، واقعی پڑھیے دیکھیے،
اس کے بعد جہاں کہیں بیٹھ کر کے اب اس کا تذکرہ کرے لوگوں کے درمیان، سب کے سر عظمت سے جھک جائیں گے اہل بیت کے در پر۔ مولا فرماتے مالک اشتر ان عقدت بینک و بین عدوک عقدتاً او البسته منک ذمہ، اے مالک اشتر اگر تم نے اپنے دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کر لیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے، کسی چیز کی ضمانت دے لیا ہے، کوئی ذمہ داری بولو دشمن سے، خُذْتَ نَفْسَكَ بالوفا، تو تم اپنے نفس کو پابند کر لو اس عہد کو پورا کرنے کے لیے، وَرْعَا ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ، اور جو تم نے ضمانت لے لیا ہے، جس چیز کا ذمہ اپنے گردن پہ لے لیا ہے، اسے پورا کرو، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا عَاقَيْتَهُ، جس چیز کا تم نے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اگر تمہیں جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو جان کی بازی لگا دو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا مگر اب حالات ویسے نہیں رہ گئے ہیں، ہمیں نہیں احساس تھا کہ اس میں کے خطرات پیش آئیں گے، کچھ بھی خطرات پیش آئیں گے۔ جب تک معاہدہ ہے، جب تک ایگریمنٹ ہے، آپ عہد شکنی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی ڈیل کیا، معاہدہ کیا، اگرچہ معاہدے کے بعد عوام خوش نہیں تھے، ناراض تھے اس معاہدے سے، وہ اس میں اپنے کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے تھے، جو بعض چیزیں جو اختیارات مد مقابل کو دے دیے گئے، امتیازات وہ زیادہ دیے گئے، ہمیں کم ملا ہے، بڑی مخالفتیں تھیں، لیکن رہبر انقلاب نے کہا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم عہد شکنی نہیں کریں گے۔ جب تک معاہدہ قائم رہے گا تب تک ہم معاہدے پہ، ہاں انہوں نے کہا معاہدے کو پھاڑ دیں گے، کہا تم پھاڑو گے ہم آگ لگا دیں گے۔ اگر تم عہد شکنی کرو گے تو معاہدہ نہیں نہ رہ گیا، لیکن جب تک معاہدہ ہے ہم اس معاہدے کے اوپر قائم رہیں گے۔ اسلام پیغمبر فرماتے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اذا وعدتم فلا تخلفوا، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو یاد رکھنا کبھی وعدہ خلافی مت کرنا۔ وَإِذَا تُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا، اگر کوئی امانت تمہارے پاس لا کے رکھتا ہے تو اس میں خیانت نہ کرنا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے باپ کا قاتل وہ خنجر میرے پاس امانت کے طور پر رکھوا دے جس سے اس نے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا، میں اس میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ غضوا ابصارکم، چوتھی چیز اگر جنت میں جانا چاہتے اپنے نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ خواتین کو حکم ہے حجاب کا، انہیں پردے کا حکم ہے، لیکن اگر انہوں نے حکم رب کو اپنے قدموں تلے رون دیا تو تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم ان چہروں کو دیکھتے پھرو، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، پانچویں شرط جنت میں جانے کی عفت و پاک دامنی ہے۔ چھٹی چیز ہے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل کو بیان کروں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ، مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کی اذیت کا سبب بنے۔ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں، نہ اس کی زبان انہیں نقصان پہنچائے نہ ان کا ہاتھ اسے نقصان پہنچائے۔ یہ 6 شرطیں ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ تقبلوا لی بستین اتقبل لکم بالجنہ۔ آخرت سنوارنا چاہتے ہیں نا، تکلیف تو ہم سے برداشت نہیں ہے، ہم دنیا کی وقتی تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں جو کہ وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ آخرت کی دائمی تکلیفوں کو کیسے مولا کائنات نے دعائے کمیل میں یہ تصور پیش کیا ہے نا، خدایا ہم سے تو دنیا کی تکلیفیں برداشت، ایک کانٹا چبھ جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں،
ذرا سا کہیں کچھ جل جائے ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں. جو دنیا کی معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ آخرت کی آتش جہنم کو کیسے برداشت کرے گا؟ اگر بچنا چاہتے ہیں راستہ یہ بتایا گیا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا سنوارنے میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا، وقت ہی نہیں بچتا. اگر کسی سے کہا جائے کہ تھوڑا سا پڑھیں، مطالعہ ہے، کہاں ٹائم بچتا ہے، کہاں وقت ہے، جاب ہے، اوور ٹائم ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. خوب اتنا سب کچھ اکٹھا کر لیا، سارا مال جمع کر لیا، چھوڑ کے تو جانا پڑے گا نا، ساتھ تو لے کے جا نہیں سکتے ہیں. موت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ امیر و غریب دونوں برابر ہو جاتے ہیں. یہ بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں. نہ ان کے پاس دنیا کا کوئی آذوقہ ہے. آخرت کے جو جمع کر لیا الحمدللہ، لیکن دنیا کا تو کچھ نہیں لے کے جائیں گے. نہ درہم و دینار، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، سونا چاندی، سب کچھ یہی چھوڑ کر کے جائیں گے. لاکھوں کروڑوں جمع کر لیجئے، بعد میں کیا ہوگا؟ آنے والی نسل جو ہے عیش کرے گی، پتہ نہیں اس کو کار خیر میں استعمال کرے گی، یہ شر میں استعمال کرے گی. مزے وہ کریں گے، ڈنڈے ہم کھائیں گے. مزے وہ کریں گے، ڈنڈے ہمیں کھانا پڑیں گے، حساب ہمیں دینا پڑے گا. کل میں نے عرض کیا تھا قیامت کے حساب کو، حساب ہمیں دینا ہے. مزے دوسرے کر رہے ہیں. ہم نے دولت کمانے کے لیے آخرت کا کوئی بندوبست نہ کیا، اور یہی دولت ہمارے لیے وبال جان بن گئی. آخر یہ عشق دولت ہی تو ہے جو عمر سعد کو امام حسین کے مقابلے میں لایا تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ عمر سعد جانتا نہیں تھا، امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا. وہ ایسا بھی نہیں تھا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو کربلا میں آ کے پھنس گئے. نہیں، حر نے اس طرف جا کے بتا دیا کہ راستہ موجود ہے، آپشن ہے. آپشن ہے نا. حر کا انجام دیکھ لیا. حر بھی تو انہی کے ساتھ تھا موجود نا، وہ بھی تو ایک دستے کا کمانڈر تھا. بہرحال بعض افراد تھے جنہیں اصل چیز یہ تھی دولت. عجیب ہے، عاشور کے دن 10ویں تاریخ کا واقعہ ہے. امام حسین کا ایک صحابی امام حسین کے پاس آتا ہے کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں عمر سعد کے پاس جاؤں، اس سے پانی کا تقاضا کروں. یاد رکھیے گا، بھیک مانگنے نہیں جا رہے تھے، حق لینے جا رہے تھے. بھیک مانگنا عیب ہے، عزت نفس کے خلاف ہے. حق مانگنا عزت نفس کے خلاف نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہ پورا علاقہ 2 محرم کو خرید لیا تھا. 60,000 درہم بنی اسد کو دے کر کے پورا علاقہ میں پانی کے جو نہر وہاں ہے اس کے ہمراہ پورا علاقہ امام حسین نے خرید لیا تھا، اور خرید کے بنی اسد کے ہی حوالے کر دیا تھا. 2 شرط فقط لگائی تھی. ایک شرط یہ تھی کہ جب ہمارے زائر آئیں تو ان کی ضیافت کا انتظام کرو. دوسری شرط یہ تھی کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں، ہمارے جنازے بے گور و کفن پڑے ہوں گے، تم لوگ اسے دفن کر دینا. پھر بنی اسد کی عورتوں کو خطاب کر کے کہا تھا اگر تمہارے مرد جرأت نہ کر پائیں تو تم لوگ آ کر کے دفن کر دیں. پورا علاقہ امام حسین نے خرید لیا تھا. زمین بھی حسین کی، پانی بھی حسین کا. اللہ کے نمائندے تھے، امام تھے، حاکم کائنات تھے، وہ الگ سی بحث ہے. مگر اگر یوں بھی آپ دیکھیں تو پورا 60,000 درہم دے کے خریدا ہے. عمر سعد کی فوج یہاں غاصب ہے. اپنا حق لینے گئے تھے، اجازت دے دی امام نے. امام کا وہ صحابی بھی کوفے کا رہنے والا تھا، عمر سعد بھی کوفے کا تھا. دونوں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے. اور صحابی آیا عمر سعد کے خیمے میں. عمر سعد کے خیمے میں آیا تو عمر سعد نے اعتراض کیا کہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا. اسلامی تہذیب تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے سلام کرے. تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ صحابی جواب دیتا اتزعم انک مسلم، کیا تو ابھی بھی اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے؟ وَهَذَا الْفُرَاتُ تَشْرِبُهُ الْكِلَابُ وَالْخَنَازِيرُ، یہ فرات بہ رہی ہے، کتے اور سور بھی اس سے پانی پی رہے ہیں، لیکن رسول کا نواسہ اس کے ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو ابھی بھی اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ میں تجھے مسلمان سمجھ کے سلام کروں.
عمر سعد نے سر جھکا لیا اور کہتا ہے انی اعلم حرمت ایذاء اہل محمد، مجھے پتا ہے کہ اہل رسول کو اذیت دینا حرام ہے، مگر میں کیا کروں، میں نے حکومت رہ کا سودا کر لیا ہے۔ اتنا عشق دنیا، اتنا عشق مال، انجام کیا ہوا ان کا؟ اگر دیکھیں کربلا میں جو حسین کے ساتھ 72 ہیں، یہ وہ ہیں جو مال دنیا کو ٹھکرا کر کے حسین کے ساتھ آ گئے تھے۔ اور نے ٹھوکر ہی تو ماری تھی نا، مجبور تو نہیں تھا۔ ارے صاحب وہ تو امام حسین کے ساتھ آ گئے، اب شرما حضوری میں پھنس گئے ہیں، کہاں جائیں چھوڑ۔ نہیں نہیں نہیں، تو ٹھوکر مار کے آیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو حسین کے ساتھ آئے وہ مال دنیا کو ٹھوکر مار کے آئے، اور جو حسین کے مقابلے میں آئے وہ عشق دنیا میں آئے۔ ان میں سے اکثریت وہ تھی جو امام حسین کو پہچانتی تھی اور اچھا جانتی تھی، یزید کو برا مانتی تھی۔ یہ عمر سعد کی فوج میں تھے، روایتوں میں ہے کہ تھے عمر سعد کی فوج میں، دعا امام حسین کے لیے کر رہے تھے، اللہم انصر حسین، خدایا حسین کو کامیاب کر دے۔ عصر عاشورہ جب خیمے میں لوٹ مچی ہے، ایک شقی جناب فاطمہ کبریٰ کے کانوں سے بالیاں چھین رہا تھا اور رو رہا تھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے تمہاری مظلومیت پہ رونا آ رہا ہے۔ کہا تو چھین کیوں رہا ہے؟ کہتا یا خدا خیری، تمہارے تو مقدر میں لٹنا ہے، میں نہیں تو کوئی اور آ کے لوٹے گا، تو میں ہی کیوں نہ لوٹ لوں۔ لاجک دیکھیں، منطق دیکھیں، اتنا عشق دنیا، اتنا عشق مال۔ اللہم انصر حسین، حسین کے لیے دعا کر رہے ہیں، جانتے تھے پہچانتے تھے عشق دنیا۔ جو ابن زیاد نے وعدہ کیا، ڈگر سے ملا ہولا کچھ نہیں ان لوگوں کو، تاریخ سے بتاتی نا، عمر سعد کو رہے کی حکومت ملی، نہ انہیں زر و جواہر ملے، انہیں موت ملی۔ جتنے افراد شہادت امام حسین کے بعد کوفے میں مارے گئے ہیں، اگر کوفے والے امام حسین کا ساتھ دے دیتے، مسلم کو تنہا نہ چھوڑتے، تو خدا کی قسم اتنے کوفی نہ مارے جاتے۔ کربلا میں عمر سعد کی فوج میں کون تھے؟ کوفی ہی تو تھے۔ کچھ کوفی امام حسین کے ہمراہ ہیں، امام حسین کے اصحاب میں اکثر کوفی ہی ہیں، کوفے ہی والے ہیں۔ سارے کے سارے کوفے والے غدار نہیں تھے، برے نہیں تھے، اچھے بھی تھے۔ کوفے والے عمر سعد کی فوج میں مارے گئے، جناب عباس کے ہاتھوں مارے گئے، علی اکبر کے ہاتھوں مارے گئے، قاسم کے ہاتھوں مارے گئے، امام حسین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد جب توابین کا انقلاب آیا، 5000 توابین اٹھ کھڑے ہوئے امام حسین کے خون کا انتقام لینے کے لیے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ماریں گے مر جائیں گے۔ 5000 کے 5000 مارے گئے، البتہ مار کے مرے۔ کتنے مارے گئے کوفی؟ جناب مختار کا انقلاب جب آیا، کون مارا گیا؟ کوفے ہی والے تو مارے گئے نا۔ ایک حب دنیا کے نتیجے میں دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی، وہ ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کو تیار تھے۔ مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر پڑتی رہیں، مگر سر جھکانے کو تیار نہ ہوئے، حق چھوڑنے کے تیار نہ ہوئے، نہ بڑے نہ چھوٹے۔ اگر عباس نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا، علی اکبر نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا، زینب نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا، امام سجاد نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا، تو 4 سال کی سکینہ نے بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت۔ عزیز و اسیران کربلا میں جناب سکینہ کی مصیبت ایک الگ سی مصیبت ہے، ایک الگ چیپٹر ہے جناب سکینہ کا۔ جس وقت 11 محرم کو کربلا سے اسیروں کا قافلہ چلنے لگا ہے، بیویاں سوار ہو رہی ہیں اونٹوں پر، شمر ایک دفعہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اگر بات کے واقعات نہ پڑھوں تو شاید کسی کو خیال آئے کہ شمر چاہتا ہے سکینہ کی کچھ مصیبتیں کم کر دی جائے، بچی ہے نا، کم سن بچی ہے، شاید اس کو رحم آ گیا۔ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ میں نے سنا ہے حسین اسے بہت چاہتے تھے، حسین اسے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا وہ جو پھپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے وہی سکینہ۔
عدید و شبر ملعون آگے بڑھا، اس نے ایک دفعہ ہاتھ بڑھا کر کے سکینہ کی ننھی سی کلائی کو پکڑ کے جناب زینب کی آغوش سے کھینچ لیا کہ سارے بچے تو اپنی ماں پھوپھیوں کے گود میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ میں بیٹھنا پڑے گا۔ اے عزیزو، وہ اونٹ جہاں نہ محمل ہے نہ کجاوا، 4 سال کی بچی ننگی پیٹھ پر کیسے بیٹھے گی؟ سکینہ فریاد کر رہی تھی۔ ایک دفعہ شبر ملعون رسی لایا، سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹا دیا، لٹا کر کے رسی سے سکینہ کو باندھ کے اونٹ کو دوڑا دیا گیا۔ اے عزیزو، اونٹ کی ہڈی، پیٹھ کی ہڈی، سکینہ کا نرم و نازک سینہ، جب اونٹ آگے بڑھتا تھا، جب یہ رگڑ لگتی تھی، سکینہ کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ بچی تڑپ اٹھی، اے بھیا سید سجاد، اے پھوپھی اماں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں۔ بار الہ جب کبھی دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے، ہمیں دنیا کو ٹھوکر مار کر آخرت کو گلے لگانے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔